اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی ہر حرکت سے بچانے کی کوشش کریں جو اسلام کے منافی ہو۔ اسلام نے بچوں کو شر سے بچانے کے لیے کئی ایک اقدامات کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بچہ جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے الگ بستر کر کے دیا جائے تاکہ وہ ابتدا سے ہی شیطانی حرکات سے محفوظ رہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم سے پہلی قوموں میں جو جاری تھا میں اسے ختم کرتا ہوں۔ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں نماز کے ترک پر مارو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ محمود محمد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کی شرح میں رقم دراز ہے کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہیں الگ الگ بناؤ۔ اس لیے جب وہ 10 سال کو پہنچتے ہیں تو بلوغت کی ادنا حد تک قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ والدین پر واجب ہے کہ وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہوں میں تفریق ڈال دیں، اگرچہ وہ بائی ہی کیوں نہ ہو۔ جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، علامہ مناوی جامعہ صغیر کی شرح میں فرماتے ہیں، جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو، شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے، اگرچہ 2 بہنیں ہی کیوں نہ ہوں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی السن الکبری رحمۃ اللہ علیہ میں باپوں اور ماؤں پر جو بچیوں کی تعلیم میں پاکیزگی اور نماز کی لازم ہے کے تحت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بچوں کی نماز کے بارے میں حفاظت کرو، پھر انہیں خیر کی عادت ڈالو، اس لیے کہ خیر عادت کے ذریعے آتی ہے۔ یعنی جب بچوں کو نیکی و بلائی کی تم عادت ڈالو گی تو یہ نیکی و بلائی ان میں مستقل قائم ہوگی، کیونکہ جب کسی کام کی عادت پڑ جاتی ہے تو انسان اس کو جلدی ترک نہیں کرتا۔ اس لیے بچوں کو ابتدا سے ہی اچھی باتوں کی طرف توجہ دلائی جائے تاکہ وہ نماز اور روزہ، تقوی، پرہیزگاری اور اخلاق حسنہ کی ابتدا ہی سے عادی بن جائیں اور شر سے بچے رہیں۔ اسی بات کے پیش نظر شریعت اسلامیہ بچوں کو 10 سال کی عمر سے ہی الگ الگ بستروں میں سونے کی ہدایت کرتی ہے تاکہ وہ اخلاق رذیلہ اور بری عادات میں ملوث نہ ہوں۔ ناظرین گرامی، بڑی عمر کی عورت اور مرد کے بارے میں بات کی جائے تو وہ بھی اس حدیث کے پیش نظر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی عورت عورت کے سطر کی طرف دیکھے، اور مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو۔ اس میں بھی یہ حکمت پیش نظر ہے کہ مرد و زن برائی سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں، کیونکہ جب خلوت اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملے تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال سے ہی یہ پابندی عائد کر دی جائے کہ بائی بائی کے بستر پر نہ سوئے اور بہن بہن کے ساتھ ایک ہی بستر پر نہ سو سکے، تاکہ برائی کے راستے مسدود ہو جائے۔ اسی لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت اور تگ و دو سے کام لینا چاہیے۔ البتہ لڑکا اپنے والد کے ساتھ اور لڑکی اپنی والدہ کے ساتھ سو سکتی ہے، لہٰذا اگر بیڈ بڑا ہو اور درمیان میں تکیہ رکھ لیا جائے اور چادریں بھی الگ ہوں تو پھر وہ 2 بہنیں یا 2 بھائی اس صورت میں سو سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی مفسرین و محدثین کی رائے ہے کہ 2 بالغ لڑکوں اور 2 بالغ لڑکیوں کا ایک بستر پر سونا شیطان کے کام آسان کر دیتا ہے، وہ بھائی بہن ہو۔ مفسرین اس بات پر بھی متفق ہیں
کہ اگر اسلام ایسی پابندی عائد نہ کرتا تو قوم لوط والی فاحش حرکات ہماری قوم میں بھی عام ہو جاتی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے